جی محمد عبد الکریم، آپ مجھ سے کچھ اسٹوریاں سنتے رہتے ہو، تو ہماری بات جو تھی وہ کہاں تک پہنچی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہے. ہاں جی، اور پہلے ہی انسان ہے، پہلے ہی نبی ہے. پہلے ہی انسان ہیں، پہلے ہی نبی ہیں، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیج دیا، اور زمین پر آ کر ان کی پھر آگے اولاد ہوئی. اس اولاد میں سے 2 بندے ایسے تھے جن کی کہانی میں نے آپ کو سنائی. ایک کا نام کیا تھا؟ قابیل. اور دوسرے کا نام حابیل. تو جس نے اپنے بھائی کو مار دیا تھا اور شیطان کی بات مانی تھی، اس کا نام کیا تھا؟ قابیل. قابیل. اور پھر قابیل نے غلط کام کیا تھا. اب وہ جو حابیل کی جس کے ساتھ شادی ہونی تھی، اس کو وہ اٹھا کر لے کر عدن بھاگ گیا تھا. یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی تھیں. اور آدم علیہ السلام نے پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا. آخری بات جو تھی نا وہ یہ تھی کہ آدم علیہ السلام نے وہ اپنی جب وفات کا وقت آیا ان کا، تو ابھی ان کی 960 سال عمر ہوئی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عمر دے کر بھیجا تھا؟ 1000 سال. 1000 سال. تو ابھی 1000 سال پورا نہیں ہوا تھا، ابھی 40 سال رہتے تھے تو فرشتہ آ گیا وہ لینے کے لیے کہ آؤ آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے پاس چلتے ہیں، آپ کی روح کو نکال کے لے جاتا ہوں. تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آدم علیہ السلام نے کہا ابھی تو 40 سال رہتے ہیں. تو فرشتے نے کہا حضرت صاحب وہ جو 40 سال ہیں نا، وہ آپ نے اپنی اولاد میں سے ایک نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو گفٹ کر دیے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں جو لکھا تھا وہ تو ہو کے ہی رہنا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نبی اگر چاہے تو اس کی دعا سے یا اس کے گفٹ سے یا اس کے کچھ کہنے سے دوسرے انسان کی زندگی بڑھ بھی سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو آدم علیہ السلام پھر وقت گزرتا گیا تو آدم علیہ السلام بھی پھر بوڑھے ہو گئے. کیا ہو گئے؟ بوڑھے ہو گئے. تو جب انسان پھر بوڑھا ہوتا ہے تو فوت بھی ہو جاتا ہے. تو آدم علیہ السلام جس دن فوت ہوئے وہ کون سا دن تھا؟ جمعہ. جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ کون سا دن تھا؟ وہ بھی جمعہ تھا. جس دن آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے وہ کون سا دن تھا؟ وہ بھی جمعہ ہی تھا. وہ بھی کیا تھا؟ اچھا، تکا لگایا نا. تو وہ بھی جمعہ تھا. تو جمعہ کے دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جمعہ کے دن آدم علیہ السلام وفات پائی، جمعہ کے دن آدم علیہ السلام زمین پر بھیجے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جمعے والے دن کو بڑا ہی زیادہ بابرکت اور فضیلت والا بنایا ہے. کیا کیا ہے جمعے والے دن کو اللہ تعالیٰ نے؟ فضیلت والا. فضیلت کیا لفظ ہے؟ فضیلت والا بنایا ہے. اس میں 5 باتیں ہیں جمعے والے دن میں. کتنی باتیں ہیں؟ 5. نمبر 1 یہ یاد رکھنا ہے. نمبر 1 5 کیسے گنتے ہیں؟ 1. نمبر 1 اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں وفات دی گئی. اور جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، یعنی جمعے والے دن پھر ایسا ٹائم آتا ہے کہ جس دن بندہ اللہ سے جو بھی مانگے، یعنی حرام نہ مانگے لیکن جو بھی مانگے، تو اللہ تعالیٰ جمعے والے دن کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ جمعے والے دن اس کی بات کو کیا کر لیتا ہے؟ تو یہ کتنی باتیں ہوگی؟ 3. چوتھی بات بڑی ڈاڈی ہے. چوتھی بات ڈاڈی یہ ہے کہ جمعے والے دن ہی قیامت آنی ہے. ڈاڈی ہوئی نا؟ اس کا مطلب ہے قیامت تو بڑی سخت ہونی ہے. اس دن ہر چیز اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہوں گے نا، یہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر یہ ہوا میں ایسے بکھر جائیں گے جیسے روئی بکھرتی ہے. ٹھیک ہے. القاریہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کھڑکھڑانے والی ہوگی. تو
تو چوتھی چیز جو جمعے والے دن واقع ہونی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ قیامت بھی قیامت جمعے والے دن دینی آئے گی۔ پانچویں چیز پتہ کیا ہے؟ پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فرشتے ہیں، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فرشتے ہیں، آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، وہ سارے کے سارے جس دن سے ڈرتے ہیں وہ دن کون سا ہوتا ہے؟ جمعے والا۔ تکا لگ رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی یہ جمعے والا ایسا دن ہے کہ جس دن اللہ کے فرشتے بھی جمعے سے ڈرتے ہیں، فرشتے بھی ڈرتے ہیں، پہاڑ بھی ڈرتے ہیں، دریا بھی ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات ایسی ہیں جو جمعے کے دن سے ڈرتی ہیں، کیونکہ جمعے کا دن جو ہے وہ بڑا سخت ہونے والا ہے اگر قیامت اس دن آ گئی۔ آپ بھی ڈرتے ہیں؟ میں تو تقریر کرنے سے ڈرتا ہوں۔ میں تو نہیں ڈرتا۔ اس لیے کیوں نہیں آپ ڈرتے؟ کیونکہ مجھے نہیں لگتا۔ ڈر نہیں لگتا؟ نہیں۔ کیونکہ آپ ابھی چھوٹے ہو نا، تو چھوٹوں کو نہیں نا ڈر لگتا۔ جو وہ بڑے ہوتے جائیں، بندہ بڑا ہوتا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا دل میں خوف بھی آتا جاتا ہے، پھر بندہ ڈرنے بھی لگتا ہے، کیونکہ اس کو زیادہ باتیں سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پھر جو بندہ زیادہ سمجھ میں آئے گا تیوں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا بھی، ٹھیک ہے؟ شیطان کو کیا کیا پتا ہوتا ہے؟ شیطان کو کیا کیا پتا ہوتا ہے؟ دیکھیں، شیطان کا مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ آدم علیہ السلام۔ کیونکہ شیطان نے کہا تھا میں آدم علیہ السلام سے کیا ہوں؟ بہتر ہوں۔ اچھا، شیطان وہ تھا جو پہلے، ابھی شیطان ابھی نہیں بنا تھا، یعنی ابھی وہ ٹھیک ہی تھا، اس وقت وہ فرشتوں کا استاد بھی تھا۔ تو اس کا مطلب ہے شیطان کو فرشتوں سے بھی زیادہ باتوں کا پتہ تھا، ٹھیک ہے؟ اور شیطان نے پھر پتہ ہے کیا کیا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا تھا نا کہ تو میرے دربار سے چلا جا، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردار ہے، مردود ہے، نکل جا۔ اس وقت پتہ ہے کیا کیا تھا پھر شیطان نے کہا تھا ٹھیک ہے یا اللہ تعالیٰ میں نکل جاتا ہوں، لیکن میری ایک بات بھی تو ماننا۔ تو بلکہ اس نے 2 باتیں منوائی تھی۔ پہلی بات اس نے یہ منوائی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے لمبی عمر دے دے۔ کتنی عمر دے دے؟ لمبی عمر۔ اتنی لمبی عمر دے کہ جب تک تیرا آخری بندہ بھی موجود ہوگا تب تک بھی میں زندہ رہوں۔ اس کا مطلب ہے شیطان اب بھی زندہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری اس نے کیا چیز مانگی؟ اس نے کہا مجھے طاقت دے کہ میں تیرے بندوں کو ان کے اندر، یعنی بندوں کے اندر ذہن میں وسوسے ڈال سکوں، ذہن میں شیطانی خیالات ڈال سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا، میں یہ بھی طاقت دیتا ہوں تو بندوں میں وسوسے ڈالنا، لیکن جو میرے بندے ہوں گے نا، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، جو اللہ سے پیار کرنے والے ہوں گے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، تو وہ تمہارے وسوسوں میں نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے شیطان نے پوری کوشش کی ہوگی نا حابیل کے کان میں بھی باتیں ڈالنے کی، اور قابیل کے بھی، تو قابیل اچھا نہیں تھا، اس لیے شیطان کا حملہ اور شیطان کا وسوسہ اس پر چل گیا، جبکہ حابیل اچھا تھا، اس پر شیطان کا وسوسہ نہیں تھا چلا۔ جب انسان آتے ہیں تو کچھ ہو جاتے ہیں اچھے والے اور کچھ ہو جاتے ہیں برے والے، تو جو اللہ کا اچھا بندہ نہیں بنتا اس کے اوپر شیطان کا حملہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اچھا بندہ ہوتا ہے وہ شیطان کے حملے سے کیا کرتا ہے؟ نہیں چلتا۔ ہاں، اس پر شیطان کا حملہ نہیں چاہتا، وہ شیطان کے حملے سے بچ جاتا ہے۔